ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو، سچی بات الحق مرن، تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پھر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے، عدل۔ اللہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، تو ایسے لوگ جنہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اس میں ایک طنز ہے، بشارت، عذاب کی بشارت، یہ طنزیہ کلام ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سقایا ہے، تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہمیں بخش دیا جائے گا۔ فرمایا وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے۔ اگر تو صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے نگاہ میں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اوتو مجہول کا صیغہ، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجہول کا صیغہ آتا ہے۔ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے، یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ یہ کیوں ڈھٹائی ہو رہی ہے؟ جو مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے۔ انہیں بتایا جاتا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے، اس میں یہ لکھا ہے یہ سود حرام ہے، کیا کر رہے ہو، یہ شے حرام ہے، کس کام میں لگے ہوئے ہو؟ لیکن نہیں، کیوں اڑ جاتا ہے انسان؟ اس کی تشخیص کر دی۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کاہے کو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے؟ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی عیش حاصل کیا جا سکتا کرنا چاہیے، بخش تو دیا ہی جانا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے، ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افترا کر لی، گھڑ لیے۔ اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی، نہ لاؤ تورات لاؤ انجیل لاؤ، کہیں ضمانت نہیں ہے، یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے، اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا اس دن، اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر ذی نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں، یہ بھی بہت عظیم دعا ہے، اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں، یہاں ہے قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے، مالک الملک ہے، کل ملک اس کے اختیار میں ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء،
اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے۔ اس کے دونوں معنی ہیں، کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، وتولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا۔ مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے، زندہ ہے، اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو اولیاء، ایسا دوست جو قلبی دوست ہو، جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں، پشت پناہ بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اچھا رویہ ہو، ظاہری مدارات ہوں، آپ ان سے اچھے کلچرڈ طریقے پر بات کریں، تہذیب کے ساتھ، یہ اور بات ہے، لیکن دلی محبت، قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، ان کی ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا، پشت پناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، بچاؤ کے لیے۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا بھی موقع نہیں ہے، تو آپ طرح دے رہے ہیں، آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم، تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیع نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو، اپنے عقائد بھی چھپا لو، اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک، ایک حد تک، یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں، بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف، لیکن یہ فصفحوا فاعفوا واصفحوا، ابھی ذرا درگزر کرتے رہو، ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں۔ اس حد تک مصلحت بینی تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اس میں بھی اب اور نرمی کر دی، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے ڈر کر خواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے، کسی وقت مصلحت ہے تو کرو، لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہاں فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، أَوْ تُبْدُوهُ، یا تم اسے ظاہر کر دو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، ظاہر کر سکتے ہو، اللہ سے نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان، ہر نفس
موجود پائے گا، حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا، اور جو بدی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور ہر جان یہ چاہے گی، ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے، میں اسے دیکھوں بھی نہ، میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، یعنی تقویٰ رکھنا ہے تو اس کا کرو، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، یعنی یہ وارننگز اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری عاقبت برباد نہ ہو، بار بار سمجھا رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ آیت بہت معروف بھی ہے، مسلمانوں کو پسند بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو وعظ ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اگر نہیں ہے تو کفر ہو گیا، اطاعت تو لازم ہے، لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا ہے یہ کرو، آپ کو کرنا ہے۔ اتباع اس سے اوپر کی شے ہے، انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے، اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ گویا کہ دائرہ وسیع ہو گیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے، کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے۔ تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے، جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا، ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بدو صحابی، کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے، حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا، دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت، تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا۔ اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا، اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا، حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، حضور نے جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی، ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک رمق وہ لگا دی کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت، اس کو قائم کرنے کے لیے۔ اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے، اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے، میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے، اپنے وسائل فارغ کرے اور لگائے اس کام کے اندر، تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا۔ ہاں جو حکم دے دیا گیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے، لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میرے کیا شب و روز ہے، کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں، کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر، ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے۔ فإن تولوا، اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے، کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا۔
یہاں وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا ثلث اول، یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات 32 ہیں، جنرل ہیں، تمہیدی ہیں، دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں، دعائیں تلقین کی گئی ہیں، محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے۔